آج اتنے لوگ مولوی نے مسلمان نہیں کیے جتنے کافر کر دیے. ایک ایک مولوی کی لسٹیں نکالیں گے کہ تو نے آج تک کتنے بندے مسلمان کیے, تو رزلٹ 0. کافر کتنے کیے؟ 6 گاؤں. وہ بھی کافر, وہ بھی کافر, وہ بھی کافر. یہ اسلام تو نہیں ہے. آج اسلام پوری دنیا میں بدنام کیوں ہو گیا؟ بدنام ہی ہے نا. آپ تو ملک کے اندر رہتے ہیں, یہ جو بیرون ملک جاتے ہیں نا جی, ان سے پوچھیں کہ کسی عیسائی یا یہودی ملک کی سرزمین پہ اتر کے ہمیں مسلمانوں کو شرمندگی کتنی ہوتی. ہماری اپنی ذاتی اوقات تو کوئی نہیں, جناب سیدہ کے بیٹوں کی وکالت کا صدقہ ہے جو پوری دنیا میں جانا پڑتا ہے. غیر مذہب کے آگے جب جا کے ہم اپنا تعارف کرواتے ہیں نا کہ ہم مسلم ہیں, تو وہ ہمیں یوں عجیب نظروں سے دیکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غیر مسلم نے قرآن نہیں پڑھا, اس نے مسلمانوں کی تاریخ پڑھی. اب آپ 2-4 بندوں نے واہ واہ ماشاءاللہ کہا, میں گہرائی میں بات بتاؤں کہ وجہ کیا ہوئی. جس نے مسلمان ہونا تھا نا, اس نے مسلمانوں کی ہسٹری پڑھی. جو ہی اس نے مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھی تو وہ پریشان ہو گیا. سر کاٹے جا رہے ہیں, کھوپڑیوں کے مینار بنائے جا رہے ہیں, انسان کے لہو کے گارے کے ساتھ دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں. اسے اتنی بدبو آئی مسلمانوں کی تاریخ سے, اس نے بند کر دی. اسے یہ تو دہشت گرد ہے, محبت پیار والی چیز ہی کوئی نہیں, گردنیں کاٹ رہے. کیونکہ مسلمانوں نے بادشاہوں کو نبی کا وارث بنایا. بادشاہوں کا کردار اسلام نہیں. ہمارے بچے اسکول کالج یونیورسٹیز میں اسلامیات پڑھتے ہیں. اسلامیات میں PhD تک انہیں ایک لفظ پڑھایا جاتا ہے, عروج اسلام, زوال اسلام. میری ابھی تک بات میں یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ اسلام کون سا ہے جسے زوال آیا تھا. بھئی ساری دنیا اللہ کو چھوڑ دے, اللہ کو کمی آئے گی؟ تو ساری دنیا نہ کلمہ پڑھے, اسلام کو کیا فرق آئے گا؟ تو پھر یہ زوال اسلام کیا ہے؟ عروج اسلام کیا ہے؟ اب مسلمانوں نے تاریخ میں کیا لکھا؟ بادشاہ نے کسی علاقے پہ قبضہ کر لیا, اسے لکھ دیا عروج اسلام. بادشاہ جنگ ہار کے واپس آیا, اسے لکھ دیا زوال اسلام. بادشاہوں کے کردار کو اسلام بنا لیا. جو بادشاہ نے کیا وہ اسلام بن گیا, اور ہیرو بنا دیے آج کی اسلامیات دینیات میں. سلطان محمود غزنوی ہیرو اسلام کا, محمد بن قاسم اسلام کا ہیرو. بچے تاریخ پڑھ رہے ہیں اور وہ ان کو ہیرو سمجھ رہے ہیں. سلطان محمود غزنوی نے کیا کارنامہ کیا جی؟ اس نے تو سومنات کا بت توڑا. یہ نہیں بتایا کیوں توڑا, اس لیے کہ اس کے اندر سونا تھا. وہ سونا لوٹنے آیا تھا. اگر بت شکن ہوتا تو پہلے شہر کے توڑ کے آتا. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ محمد بن قاسم آج تک اسلامیات میں پورا چیپٹر ہے. کیا کیا جی؟ سندھ میں جی ایک عورت نے ظلم کی وجہ سے چیخ ماری, تو یہ یہاں آ گیا اور اس نے اسلام کا تسلط قائم کیا. سیدوں کا تعاقب کرتا ہوا آیا. حجاج بن یوسف وہ ملعون بادشاہ ہے جس نے قرآن پہ تیر برسائے تھے, جس نے کعبے کے غلاف کو آگ لگائی تھی. مولا حسین کی عزت قسم ان بادشاہوں کے کردار میں ممبر پہ پڑھوں, یہ ممبر کی تہذیب مجھے اجازت نہیں دے رہی. کتنے گندے کردار تھے ان بادشاہوں کے, جنہوں نے اپنے گھر کے اندر شراب کے حوض بنائے ہوئے تھے, جو شراب کے حوض میں پوری رات نہا کے اور صبح کو مسجد میں جا کے مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھاتے تھے. یہ کردار تھے بادشاہوں کے. یہ بادشاہوں کا کردار اسلام بنا دیا گیا. آج غیر مسلم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہی نہیں. اگر بچوں کو امامت کا کردار بتایا جاتا, میں دیکھتا ہوں پوری دنیا رسول کا کلمہ کیسے نہیں پڑھتی. مولا حسین کی عزت کی قسم ہے, جہاں جہاں غیر مسلم نے امامت کو پڑھا ہے نا, وہ قائل ہو گیا. میں نے اپنی زندگی میں بے شمار واقعات ایسے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں ایک دفعہ مجالس کے لیے یورپ کے ایک ٹور میں تھا.
تو میں جب گیا تو وہ امیگریشن آفیسر جو ہے اس نے مجھے، جب میں نے اس کا پاسپورٹ اپنا دیا تو اس نے مجھے میری طرف دیکھا، اس نے دیکھ کے مجھے کہا کہ آر یو مسلم، مسلمان ہو تم؟ میں نے کہا۔ اس نے کہا کس فرقے سے تیرا تعلق ہے، تیرا سیکٹ کون سا ہے؟ میں نے کہا شیعہ۔ ایسے اس کی نظریں پاسپورٹ تھی، ایسے اس نے اٹھائی، اس نے کہا فالوورز آف حسین۔ حسین کے پیروکار ہو؟ اس کے چہرے پہ عجیب سی چمک سی آئی۔ میں ایک لمحے کے لیے میں نے اپنے اندر جرأت پیدا کی، میں نے کہا جی میں حسین کا پیروکار ہوں، بادشاہ حسین کی عزت قسم ممبر پہ بیٹھا ہوں۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا، ماتھے پہ ہاتھ رکھا، سیلوٹ فار حسین، یہ سلام ہے تیرے حسین کے لیے۔ دشمن ملک تھا، کوئی میرا اپنا نہیں تھا، مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں کائنات کا سب سے رئیس ہوں، مجھ سے بڑا امیر کوئی نہیں۔ میرا یوں سینہ تن گیا، گردن یوں میری اکڑ گئی، آنکھوں میں میرے خوشی کے آنسو آئے۔ میں نے اسے کہا کہ تم حسین کو جانتے ہو؟ اسے میری طرف دیکھ کے کہا، اس نے کہا ایک ہی تو دنیا میں امن کا سفیر ہے، جسے حسین کہتے ہیں۔ اس نے کہا اس نے گردن کٹوائی ہے، کاٹی نہیں ہے۔ گردن کاٹنے والے مسلمان نہیں ہیں، گردنیں کٹوانے والے مسلمان۔ بادشاہوں کا کردار اسلام نہیں، امامت کا کردار اسلام ہے۔ ہم نے نبی کے بعد یہ نہیں دیکھا کہ تخت پہ کون بیٹھا ہے، ہم نے نبی کے بعد یہ دیکھا ہے امامت کس کے پاس ہے۔ اور امامت والوں کے ہاں سچائی یہ تھی کہ ہر خلیفہ کے جانے کے بعد حکومت کے لیے لڑائی ہوئی، کسی امام کے جانے کے بعد اس کے 18 بھی بیٹے تھے، امامت پہ لڑائی نہیں ہوئی۔ بیٹوں نے نہیں کہا کہ نہیں میں امام بنوں گا، دوسرے کا نہیں میں بنوں گا، نہیں، انہیں پتا تھا امام ہم نے نہیں بنانا، امام اللہ نے بنانا۔ علی کے سارے بیٹے تھے، امامت حسنین کے پاس تھے، حسین کے بیٹے تھے، امامت سجاد کے پاس۔ ہر امام کے جانے کے بعد انہیں پتا تھا کہ اگلا امام یہ ہے۔ امامت والوں کے ہاں لڑائی نہیں ہوئی، حکومت والوں کے ہاں لڑائی ہوئی۔ آج مسلمان دہشت گرد کیوں بن گیا؟ اس کی ایک مثال دوں اور آپ کو سلام کروں۔ جب پہلی بار زمین سے پانی باہر نکلتا ہے نا، اس پانی میں صحت بھی ہوتی ہے، زندگی بھی ہوتی ہے، شفا بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ پہلی بار زمین کے سینے سے باہر نکلا ہے۔ اب اگر وہاں سے جا کے پانی لیں اور پانی لے کے کسی شیشے کے گلاس میں اسے دیکھیں تو اس میں کوئی آمیزش نہیں ہوگی، کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، کوئی گندلا نہیں ہوگا، پانی بالکل کرسٹل کلیئر ہے۔ یہ ابھی زمین سے باہر نکلا۔ جیسے ہی وہ پانی چشموں میں آیا، چشمے ندیوں میں آئے، ندیاں نہروں میں آئیں، نہریں شہروں کے قریب سے گزری، شہروں کی گندگی شامل ہو گئی، جنگلوں کے پاس سے گزری، جنگلوں کے پتے شامل ہو گئے، میدانوں کے پاس سے گزری، میدانوں کی مٹی شامل ہو گئی۔ قصور پانی کا نہیں، رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا۔ اب جو پانی ہم تک پہنچا اس میں بیماریاں آ گئیں، اس میں بدبو آ گئی، اس میں گندگی آ گئی۔ قصور پانی کا نہیں تھا، رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا تھا۔ بڑی محنت کے ساتھ میں نے آپ کو مطمئن ہو کے مجلس سنائی ہے، نتیجہ آخری دے رہا ہوں، جیسے پوری مجلس سنی ویسے نتیجہ سن لینا۔ جب اسلام پہلی بار مکے کی چوٹی سے نکلا، اسلام میں حیا بھی تھی، اسلام میں وفا بھی تھی، اسلام میں ہمسائے کا حقوق بھی تھا، اسلام میں دوسرے مذہب کا احترام بھی تھا، اسلام میں اخلاقیات تھی۔ جو ہی یہ اسلام بادشاہوں کے درباروں میں آیا، اس میں جھوٹے راوی آ گئے، اس میں غلط حدیثیں آ گئی، اس میں گندے بادشاہ آ گئے۔ اب جو اسلام ہم تک پہنچا، مسلمانوں کا دہشت گرد اسلام ہے، اس لیے کہ امامت گھر سے نہیں آیا، خلافت والوں کے گھر سے آیا۔ امامت والوں کے گھر سے، خلافت والوں کے گھر سے۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، میں ہسٹری کا طالب علم ہوں، تاریخ اگر آپ پڑھیں نا، کتنا بےہودہ کردار تھا بادشاہت کا، جنہوں نے اسلام کا نام لے کے، اچھا بادشاہت میں جب بھی مشکل آئی آگے اسلام کر دیا،
آج پوری دنیا میں ادھر مجاہد بھیج دو، ادھر مجاہد بھیج دو، ادھر مجاہد، کیا ہو رہا ہے جی؟ جہاد۔ شرم کرو، جہاد تو حجت کے امر کے بغیر ہوتا ہی نہیں۔ مسلمانوں نے بندے مارنے کے لیے ایک شک رکھی ہوئی اسلام میں، جہاد۔ کسی کا گھر جلا دو، کیا کیا؟ جہاد کیا۔ بندے مار کے واپس آ جائے، مجاہد۔ جہاد کا فلسفہ تو سمجھ، جہاد کہتے ہیں جد و جہد کرنے والا، کوشش کرنے والا۔ میں اس کی پھر مثال دے دیتا ہوں۔ ایک چھری ہوتی ہے ڈاکٹر کے ہاتھ میں، وہی چھری ہوتی ہے ڈاکو کے ہاتھ میں۔ ڈاکو چلاتا ہے زندگی چھیننے کے لیے، ڈاکٹر چلاتا ہے زندگی بچانے کے لیے۔ چھری نہیں بدلی، ہاتھ بدل گئے۔ تلوار بادشاہوں کے ہاتھوں میں آئی، انہوں نے گردنیں کاٹی، امام کے ہاتھ میں آئی، عدل ہوا ہے۔ امام کے ہاتھ میں تلوار آئی ہے تو پھر امام کے ہاتھ میں جب تلوار آئی تو پھر عدل ہوا۔ ایک یورپی مفکر ہے، اس نے ایک آرٹیکل لکھا تھا تو اس نے بڑی خوبصورت سطر لکھی۔ اس نے لکھا کہ میں نے دنیا کے حاکموں کی حکومت کا دور دیکھا اور لکھا اس حاکم نے اتنی دیر حکومت کی، یہ ظلم کیا، یہ انصاف کیا، یہ اچھائیاں، یہ نقصان، یہ خوبیاں، یہ خامیاں۔ اس کا پوری بادشاہت کا دور لکھ کے میں نے آخر میں نتیجہ نکالا، دنیا کا بہترین دور حکومت علی کا تھا۔ اس نے کہا وہ 3.5 سال جو کوفے میں علی نے حکومت کی، اب وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس نے کہا اتنا بہترین دور تھا کہ 3.5 سال میں کسی چور کے ہاتھ نہیں کاٹے گئے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوا، عدل ہوا، اس لیے کہ حکومت عادل کے پاس تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب میرا 12واں آئے گا تو دنیا ظلم سے بھری ہوگی، وہ ویسے ہی دنیا کو عدل سے بھر دے گا۔ ہم ہیں نبی کے بعد نبی کی اولاد، اہل بیت اور اماموں کے ماننے والے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج تک گردنیں کاٹتے نہیں ہیں، ہم مر رہے ہیں، ہم گھر جلوا رہے ہیں، ہم بچے دے رہے ہیں، ہم کسی کے گھر پہ حملہ نہیں کرتے، ہم کسی کی عبادت گاہ پہ حملہ نہیں کرتے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، مسلمان میرے بھائی میلاد مناتے، کوئی شیعہ اپلیکیشن نہیں دے گا ہمارے گھر کے سامنے سے جلوس نہ گزرے، فلاں مولوی ہمارے شہر میں نہیں آنا چاہیے۔ شرارت ہمارے ہاں سے کبھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم ہیں امامت کے ماننے والے۔ تیرے ملک پاکستان میں 7 ایجنسیز ہیں جو کام کر رہی ہیں، ان کی یہ متفقہ رپورٹ ہے، انہوں نے کہا اگر پاکستان میں کوئی مہذب قوم بستی ہے تو وہ حسینی ہے، اس وجہ سے کہ یہ دہشت گرد نہیں ہے، ورنہ جتنے بڑے بڑے حسین کے جلوس ہوتے ہیں، حسین کے ماتمی جلوسوں کی تعداد گنی نہیں جا سکتی۔ 100 بندہ واپٹا کے خلاف جلوس نکالتا ہوا سڑکوں پہ آئے نا، لوگ دکانوں کے شٹر جلدی جلدی بند کر دیتے، دکانیں بند کرو جلوس آ گیا، قیمتی گاڑیاں لوگ ہٹانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی پتھر مار دے گا، کوئی تالا توڑ دے گا، کوئی دکان کا شیشہ توڑ دے گا، کوئی گلے سے پیسے نکال کے لے جائے گا، کسی کی عزت کا نقصان نہ ہو جائے۔ پوری رات حسین کے ماتمی قیمتی مارکیٹوں میں پھرتے ہیں، جیولر کی دکان والا سنیارا بھی گھر مطمئن ہو کے سویا ہوتا ہے، اسے پتا ہے حسینی کبھی چور نہیں ہوتا۔ یہ کسی کی دکان کا تالا ہے، اس لیے کہ ہمارا تو جلوس ہی فدق کے چوروں کے خلاف۔ ہم مہذب ترین قوم ہیں، ہم امامت کے ماننے والے ہیں، ہمارے اماموں نے ہمیں درس دیا ہے، ہم گردنیں کاٹتے نہیں، ہم کٹواتے ہیں، ہم کسی کے بدن سے لہو نہیں نکالتے، ہم اپنے بدن کا لہو دیتے ہیں۔ ہم حسین کی مجلس کے لیے یہ جو قوم آتی ہے، یہ منتیں کر کے بسوں میں بٹھائی ہوئے لوگ نہیں۔ جاؤ، آج بھی ملک کا پرائم منسٹر ہے عمران خان، اس کا جلسہ ہوگا، لوگوں کو فکر پڑی ہوگی کہ لوگ کہاں سے آئیں گے۔
पंडाल कहां से भरेगा? इतनी कुर्सियां हैं, इतने लोग कहां से लाएंगे? फिर उस इलाके के बाअसर बारसूख लोग जोर लगाते हैं। ऐसा मैं तो सब कह रहा हूं। कहीं खाने का लालच, कहीं लोगों को पैसे दिए जाते हैं, मुफ्त ट्रांसपोर्ट दी जाती है, मिन्नतें कर करके बंदे बसों में बिठाए जाते हैं। 1 घंटा तकरीर सुन लेना, खाना भी देंगे, मुआवजा भी देंगे, ले जाएंगे भी घर से, छोड़ेंगे भी घर से। इस कौम का हुसैन से प्यार देख। ये सुबह घर से निकलते हैं, इन्हें कोई फिक्र नहीं कि इन्हें बानी ट्रांसपोर्ट भेजेगा। ये सारा दिन मजलिस में भूखे बैठे रहेंगे, प्यासे बैठे रहेंगे। किस लिए? इसलिए कि इन्हें हुसैन से सिर्फ प्यार नहीं, इश्क है। जहां मजलिस हुसैन होती है, जैसे परवाने शम्मा के गिर्द आ जाते हैं ना, ऐसे आ जाते हैं। अब आप लोग मजलिस हुसैन में क्यों आते हैं? हम ही वो लोग हैं ना जो बार बार पढ़ रहे हैं। अभी यहां मजलिस खत्म होगी, बाहर इश्तिहार लगे होंगे, मोमन दीवार पे खड़े होकर अगली मजलिस देख रहे होते हैं। कल यहां है वही पढ़ने वाला, उधर वही वाकयात, वही बातें, वही दोहराई जा रही। कौम फिर भी थक नहीं रही, कौम फिर भी परेशान नहीं हो रही। अब आप सोचें कि हम खुद हैरान हैं कि हमसे ऐसा क्यों हो रहा है। बानी मजलिस पाई पाई जमा करता है, ऐसा ही है। मुझे मौला हुसैन की इज्जत कसम, इस कौम को इतना प्यार है हुसैन से, इतना शिया कौम बेटे की शादी का इंतजार नहीं करती जितने हुसैन के मजलिस का इंतजार। मैं बिल्कुल आपके अंदर की बातें आपको सुना रहा हूं, मुआशरे के अंदर की बातें सुनो। कितना प्यार होता है बेटे से बाप और बाप को बेटे से, और दिन गिनता है कि कब इसकी शादी करूंगा। चोर साहब, आप मुझे सर पे कुरान रख के बताएगा, सगे बेटे की शादी करीब हो, बाप परेशान होता है, इज्जत रह जाए, इंतजाम मुकम्मल हो जाए, कुछ चीज की कमी ना रह जाए, फिक्र उसे परेशान हर वक्त करती है। लोग तसल्ली देते हैं, कोई मसला नहीं, किसी चीज की जरूरत हो तो हमने कह देना। वो किसी से कुछ उधार मांगता है, किसी से कोई उधार मांगता है, किसी से कोई उधार मांगता है। मजलिस हुसैन सुबह हो, रात को बानी के घर में 1 रुपया ना हो, वो फिर भी मुतमिन होता है। उसे खबर है कि मैंने तो सिर्फ सब बिछानी है, करवानी किसी और ने है, लोग कहीं और से आने हैं, बुलाने भी हुसैन ने है, भेजने भी हुसैन ने। अब मैं वो वजह पढ़ूं, इरफानी वजह के वजह क्या है, मोमन मजलिस की तरफ खिंचता क्यों है। आप किसी शहर में कारोबार के लिए गए हो, आप मार्केट में सौदा बेच रहे हो, कान में मजलिस की आवाज आए, चाहे भी ना बंदा मैं यहां खड़ा हो जाऊं, खड़ा नहीं हुआ जाता, जल्दी जल्दी अपना माल बेचता है, तेज तेज कदमों से चलता हुआ मजलिस की तरफ। रास्ते में लोगों से पूछ, मजलिस कहां हो रही है, ये आवाज कहां से आ रही है, इमाम बारगाह यहां कहां है। इमाम बारगाह जाता है, वहां चुप होकर मुतमिन होकर बैठ जाता है। वजह क्या है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं, हमारे हर शिया के जिस्म में करबला की खाक है। मौला फरमाते, वो जो खाक का जर्रा हमने तुम्हारे खमीर में रखा है ना, वो तुम्हें मजलिस की तरफ खींच के लाता है। इसलिए कि फितरत है कि कुल अपने जुज को खींचता है। ये मजलिस है करबला, मोमन के खमीर में है करबला की खाक। जो ही मजलिस शुरू होती है तो हर जर्रा करबल की तरफ पलटता है। हुसैन उसे थोड़ी देर अपने घर में रखता है, फिर उसे दोबारा मुआशरे में भेज देता है। हुसैन का मोमन के साथ इतना रिश्ता है, हुसैन ने कहा, तू मेरे शहर करबला, तू नमक के साथ रोटी खा ले, तू किसी के पांव पड़ के कर्जा मांग ले, तू करबला। मौला मैंने बड़ी कोशिश की, मैं फिर भी नहीं आ सका। हुसैन ने कहा, मैं तेरे लिए करम और सस्ता करता हूं, तू मेरे शहर नहीं आ सका, मैं तेरे शहर अपने घर बना लेता, मैं को दरे हुसैन बनाता हूं, कोई कसरे अली अकबर बनाता हूं, कोई कसरे अली अस्कर बनाता हूं। तू मेरे शहर नहीं आ सका, अपने शहर तो आ जाएगा।
اگلی سطر پوری رات تیرے رونے کے لیے کافی ہے۔ حسین نے کہا تو اپنے گھر سے اٹھ کے اپنے ہی گھر کے کسی امام بارگاہ میں آ جا، تو دور نہ آ، میں دور سے آ جاتا ہوں، تھوڑی دیر اس مجلس میں تو اور میں اکٹھے بیٹھیں گے، میں تجھے اپنے درد سناؤں گا، تو مجھے اپنے درد سنانا۔ حسین کہتے پھر ہو جائے گا تیرا اور میرا رشتہ۔ حسین کہتے پھر تیرا میرے ساتھ وعدہ ہے، تو میرے بیٹوں کے جنازے اٹھانا، میں تیرے بیٹوں کے جنازے۔ بادشاہ حسین اللہ علی کی بیٹی، ہر شیعہ کو صرف حسین کا محتاج رکھے، آقا زادی کبھی کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے۔